بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، گزشتہ ہفتے اخیر میں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے. ایسے یہ عنوان تو بڑا وسیع ہے جیسے اللہ کی رحمت وسیع ہے اور جیسے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وسیع ہے. عنوان بھی بڑا وسیع ہے. زندگی ناکافی ہے، لیکن آخر میں نے کہا تھا اب اس مضمون کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں. بڑی 6 رحمتیں بیان کر کے، اور یہ جو 6 رحمتیں بیان فرمائی ہے بہت بڑے عالم علامہ بزرگ اور یوں سمجھو انٹرنیشنل عالم، پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی تھی. مسلم عرب ہو یا یورپ ہو یا عجم ہو، کوئی بھی ایسی شخص اور عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا. ان کو اگر بیان کیا جائے ان کے حالات، آپ واقعیت حیرت میں رہ جائیں، تعجب کریں کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے دنیا میں. وہ کون ہستی آپ جانتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کسی نے دیکھے بھی ہوں. مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ. آپ کو ان کی ایک بات بیان کروں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے. آپ کو پتا ہو جس وقت حکومت نے کہا تھا کہ اسکول میں وندے ماترم بولنا ضروری ہے، تو اس وقت جو آواز اٹھائی تھی وہ مولانا علی میاں صاحب نے صرف ایک اعلان کیا، حکومت کو اعلان واپس لینا. کیا کہا معلوم؟ کوئی حرج کی بات نہیں، رکھو اسکولوں میں وندے ماترم بولنا ضروری ہے. ہمارا کوئی مسلمان بچہ
آپ کی اسکول میں، سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرے گا. میں ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو کہتا ہوں، اپنے اپنے بچوں کو جہاں بھی یہ وندے ماترم بولا جاوے اسکول سے اٹھا دو. کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے بچوں کو کافر بنانے کی. ہمارے بچے ان پڑھ ہیں یہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارے بچے مرتد بن جاوے، کافر بن جاوے، یہ ہم کسی قیمت میں برداشت نہیں کر سکتے. ہل گیا تھا، لے لینا پڑا واپس اعلان. اب بولو ہے کوئی ایسا؟ یہ افسوس کی بات، بہت افسوس میں کرتا ہوں. یہی بس ایک خیال تصور. یا اللہ، آپ کو پتا ہے کیا کیا سازشیں بنائی جا رہی ہیں ہمارے خلاف. کتنوں کو پتا ہوگا جو حالات سے واقف ہے. اب تو برسر عام بول گئے ہندو راشٹر، اور ایجنڈے بھی آ گئے کہ سب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. بہت خطرناک ان کے منصوبے ارادے ہیں. میں واقعیتاً آپ نہیں مانیں گے، ایسے وقت میں بس یہی سوچتا ہوں کہ علی میاں جیسا پیدا ہو جائے. سب تیار ہیں مسلمان، لیکن کوئی ایسی دو سینہ ٹھوک کر آواز نکالنے والا، اعلان کرنے والا کوئی نہیں. یاد رکھنا، امت کو عام طور پر جو بچاتے ہیں نا، علماء ہی بچاتے ہیں. کیسی ہستی تھی، عجیب ہستی ہے. ان کے احساس میں سعودی حکومت نے کعبہ شریف کی چابی کھولی تھی، ان کے پاس تھی چابی. مولانا علی میں سے احساس میں اب اندازہ لگاؤ کتنا بڑا احساس. اکرام احترام تو دیکھو، کوئی ہستی ہوگی تو نہیں، اب کوئی ایسی نظر نہیں آتی. بہت افسوس ہوتا ہے. قیامت قریب آ رہی ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. عجیب و غریب فتنے ہیں. مسلمان کرو لو کچھ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض الدنیا. اور کہاں قال زبردست ہے. رونا آ جائے کہ کیا کر رہے ہیں ہمارے مسلمان. معمولی دنیا کی پونجی، معمولی دنیا کے سامان کے خاطر، کچھ ٹکوں کے خاطر، کچھ روپیوں کے خاطر، کچھ عیش کے خاطر اتنی بڑی دولت کہ میرے پاس الفاظ نہیں. ایمان کی دولت، اسلام کی دولت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. اسلام بیچ رہے ہیں. اسلام معمولی دنیا کے خاطر. یہ بھی وہ دین ہو، اپنا دین بیچ دے گا. یہ رزید دنیا، دنیا کے معمولی سامان کے خاطر، معمولی راحت کے خاطر، معمولی عیش کے خاطر. یہ ہے زمانہ. تو ایسے زمانے میں کیا کرنا چاہیے؟ بادروا بالاعمال، نیک عمل میں جلدی کرو. اب غفلت کا وقت نہیں رہا. پچھتاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، ہم نماز پڑھنا چاہے اور نماز نہ پڑھنے دے. سنو میرے الفاظ، تم اذان سننا چاہو
اذان سن نہ سکو، کیا ہوگا؟ حالات منڈلا رہے ہیں، مشورے ہو چکے ہیں، میٹنگیں ہو چکی، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات کرتا ہوں، پڑھا ہے جان، یہ سب یہی سب ہے. اور اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے، ستا ہے. دنیا میں 2 چیزوں کی طاقت ہے، ایک ستا کی، ایک پیسہ کی، دونوں ہیں ان کے پاس. سب قبضے میں کر لیا ہے پیسہ، اور ستا بھی ہے قبضے میں کر لی. اب جس طریقے سے بھی کی ہو سب کو معلوم ہے. اور مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں، تو کم سے کم اللہ تو رکھو اپنے پاس. اللہ ہے تو سب کچھ ہے، چاہے کچھ نہ ہو، نہ اقتدار ہو، نہ کرسی ہو، نہ حکومت ہو، نہ طاقت ہو، نہ فوج ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کو تو ہم اپنا لیں، اتنا آسان سودا ہے. اور اللہ کو اپنانا کوئی مشکل نہیں، کوئی قیمت، کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنے کا. بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کر لو اور زندگی کی اصلاح کر لو. پہلی جو زندگی تھی اس سے توبہ کر لو کہ اب یا اللہ ایسا نہیں کروں گا میں، جس سے تو اللہ تو ناراض ہوتا ہو. بس ہو گئی، اللہ کو اپنا لیا. ایک مجلس میں اللہ مان جاتا. بہت نہیں منانا پڑتا اللہ کو، 5 منٹ تو بہت ہو. اللہ اپنی طاقت دکھائے گا، ایسی دکھائے گا 14 طبق روشن ہو جائے گے، دن میں تارے نظر آئیں گے. اللہ میں کہتا ہوں ایک جو طاقت تھی ہمارے پاس وہ بھی ہم نے برباد کر دی گناہوں کے ذریعے سے، اللہ کو ناراض کے ذریعے سے. جب امتحان آزمائش ہوتی ہے اس مسلمان کی، تب پتا چلتا ہے کہ اللہ کا کتنا خیال کرتا ہے اور اپنا نفس کا، اپنے سماج کا کتنا خیال کرتا ہے. شادیوں میں پتا چل جاتا ہے کہ کتنا یہ سنت کا پابند، اللہ کا حکم کا پابند ہے، اور کتنا اپنا نفس کا اور سمجھ کا پابند ہے. نہیں سمجھتے. بس ایک سہارا ہے ہمارے لیے، وہ سہارا بھی ہم سے ناراض ہے. یہ فیصلے اسی کی طرف سے اوپر سے، جیسے امان جاتے ہیں فیصلے ایسے اترتے ہیں. تو وہ مولانا علی میاں زبردست گواہی، پوری دنیا میں ان کے بیانات ہوتے تھے. امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، سعودی عربستان، مکہ مدینہ سب چلا. اور توحید بہت غالب تھی. اسلام کی نعمت پر وہ ایسا بیان فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایسی باتیں بیان فرماتے تھے جو علامہ دن تھے. تو ان میں سے ایک بات آئی ذہن میں، وہ میں آپ کو بیان کر دوں. اخیری حضرت نے تو عجیب انداز سے بیان فرمایا. وہ تو فصیح و بلیغ تھے، ملکہ تھا ان کے پاس، فصاحت اور بلاغت کا. عربی میں بھی اردو میں بھی. ایسی اردو کوئی لکھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا. عربی ایسا لکھنا بولنا سب مشکل. ان کے لیول کا اللہ نے وہ صلاحیت ان کو عطا فرمائی تھی. لیکن زندگی کھپا دی تھی علم کے پیچھے، پوری زندگی کھپا دی تھی. ایک لمحہ ضائع نہیں فرماتے تھے. گھر والوں کو منع کرنا پڑتا تھا کہ بیٹا اتنی محنت مت کر، اثر سے مغرب تفریح کا وقت اس میں بھی مطالعہ کرے کہ دماغ آپ کا خبط ہو جائے گا، اتنی کیوں محنت کرتے ہو. ایسی محنت کرتے تھے. ان کے بڑے بھائی تھے مولانا عبدالعلی، انہوں نے تربیت کی تھی. وہ منع کرتے تھے کہ بھائی
اتنی محنت مت کرو، لیکن دل ہی نہیں چاہتا تھا ان کا. تب جا کے اللہ تعالیٰ ایسی سربلندی عطا فرماتے ہیں، سرخروئی عطا فرماتے ہیں. تو مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے، لیکن 6 باتیں ایسی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر بات کو اگر کھولا جائے اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی زبردست رحمت ہے کہ اس رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سب سے پہلی انہوں نے بات بیان فرمائی حضرت نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ امت کو عقیدہ توحید کی نعمت عطا فرمائی. کتنی بڑی رحمت ہے مسلمان. ایک سی لفظ میں کہوں اس کے بارے میں، آدمی انسان پوری زندگی نافرمانی کرے، گناہوں میں مبتلا ہو، لیکن اس کے پاس ایمان ہے. یہ ایمان اس کو ہمیشہ کے لیے نجات دے گا اور ایسی نعمتیں ملے گی جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہوگی، نہ کانوں نے سنی ہوگی، نہ دل و دماغ میں اس کا خیال بھی گزرا ہوگا. ایسی نعمتیں صرف ایمان پر ملے گی. کتنی بڑی رحمت اللہ کے رسول کی کہ آپ کے صدقے میں، آپ کے طفیل میں امت کو، پوری دنیا کو توحید کا عقیدہ ملا. کتنی بڑی رحمت. اور کیسے وقت میں معلوم؟ وہ وقت کو یاد کرو. حضرت تو عجیب منظر کشی کرتے ہیں، ان کے الفاظ تو اتنے اونچے لیول کے کہ آپ کو تو سمجھ میں بھی نہ آئے، لیکن میں آسان کر کے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں اس زمانے کا نقشہ مورخین نے اپنے اعتبار سے کھینچا ہے کہ زمانے جاہلیت کیسا تھا. ہر بات کو بیان کیا ہے کہ ان کی عادتیں ایسی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کیڑے مکوڑوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، وہ پرندوں سے ڈرتے تھے، جانوروں سے ڈرتے تھے، پتھروں سے ڈرتے تھے. کیوں؟ عقیدہ ہی نہیں تھا، بس یہی عقیدہ تھا، یہی معبود، اور معبود سے ڈرا جاتا ہے. سب نے الگ الگ انداز سے منظر کشی کی ہے اس زمانے کی. حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اس زمانے کا جو نقشہ کھینچا ایسا کوئی نہیں بیان کر سکا کہ وہ زمانہ کیسا تھا. ایک آیت میں سب بیان فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شُفَّى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا. ایک آیت. اے لوگوں تم کہاں تھے؟ بالکل جہنم کے کنارے کھڑے تھے آپ، جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. اب تیاری تھی کہ جہنم میں چھلانگ مارتے. اتنے میں ہم نے رسول بھیجا، اپنی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی تو رحمت والا رسول بھیجا. اور ایسا رسول جو رحمت للعالمین، انہوں نے اپنی رحمت کی بنا پر آپ سب کے کمر کو پکڑ کے جہنم کے کنارے سے واپس کھینچا اور جہنم میں گرنے سے بچا لیا. اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں. دنیا کی زندگی کتنی 60-70 سال، بہت پوری زندگی اگر کوئی بادشاہ بھی بنے کوئی رحمت نہیں. معمولی یہ تو 1% بھی نہیں، 1 پوائنٹ بھی نہیں، فیصد تو دور کی بات. کیوں؟ ایک دن وہاں کا 50,000 دنوں سالوں کے برابر، تو یہاں کے 100 سال 5 منٹ کے برابر. تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی. یہاں راحت مل جاوے، لیکن آخرت میں اگر جو مصیبت ہو، تکلیف ہو، عذاب ہو، تو واقعیت اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. تو اس مصیبت سے اگر کسی نے بچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی رحمت.
بس ایک ہی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس زمانے کا نقشہ کھینچا. چاہے بچیوں کو زندہ ترکن کرتے ہو، یہ بھی سبب ہے جہنم میں جانے کا. کیڑوں مکوڑوں کو معبود بنانا، ان کو سجدہ کرنا، ہر کنکر کو شنکر بنانا، یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. ظلم کرنا، یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. زنا اور بچوں کو قتل کر دینا اور معمولی باتوں پر لڑائی کرنا، 100 سال تک ان کی لڑائی کا چلتے رہنا، یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو آخر میں تو جتنے بھی ان کے اعمال تھے، یہ تمام اعمال کا سبب تو جہنم ہی تھا. یعنی بالکل مرتے سیدھے جہنم میں جانے والے تھے. ان کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا. ان کو مقصد کا کچھ پتا نہیں تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کون ہے. اللہ کی معرفت ہی نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوئی کہ اللہ کی معرفت کرائی. حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا والوں پر نظر، پوری دنیا کی بات، عرب کو بھی دیکھا، عجم کو بھی دیکھا، سب آ گئے. عرب یعنی عربی بولنے والے، عجم یعنی جو عربی نہیں بولتے، اس کو عجمی بولتے ہیں. ان کو فخر تھا عرب لوگوں کو، یہ تو سب گونگے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، زبان تو ہمیں آتی. اور واقعی بولتے بھی ایسا ہی تھے، فصاحت و بلاغت والا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی کلام مجید کا لیا اور اللہ نے چیلنج فرمایا تم کو بڑا فخر ہے اپنی زبان پر، فصاحت و بلاغت پر. اس زمانے میں جو شعراء تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اشعار سنتے تھے اور مزے لیتے تھے. اتنے زبردست فصیح و بلیغ اس زمانے میں لوگ پائے جاتے تھے، شعراء پائے جاتے تھے. لیکن جب کلام مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چیلنج کیا کہ تم اتنے بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم دعویٰ کرتے ہو تمہیں فخر ہے زبان دانی پر، اور تم پوری دنیا کو عجمی کہتے ہو، گنگا کہتے ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، ہمیں آتا ہے. تو یہ کلام مجید ہم نے رکھا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ایک سورت لا کے دکھاؤ. ایک سورت نہیں، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. ابھی تک چیلنج باقی ہے، یاد رکھنا، نہیں لا سکتے. سب کا غرور خاک میں ملا دیا کلام مجید تھی. تو اس زمانے میں یہ جو عرب، ان کو غرور تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب بولنے والا کہتے تھے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرب پر نظر کی، عجم پر نظر کی، سب کے ساتھ مبعوث تھے، سب سے میں ناراض تھا. اب اللہ ناراض تو جیسے موت ہو فوراً جہنم. یہ حالت تھی پوری دنیا کی. حدیث سے پتا چلا سوائے چند اہل کتاب کے جو پوری دنیا میں چند تھے بکھرے ہوئے، 4-5 تھے. اللہ ان سے ناراض نہیں تھا. وہ اپنے دین پر قائم تھے، وہ اپنی کتاب پر قائم تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ توحید پر تھے، اپنے مذہب پر تھے. اللہ فرماتے ہیں سب پر میں نے نظر کی. کیسی نظر؟ بغض والی، ناراضگی والی. سب کے سب مبعوث تھے. مجھے رحم آ گیا. اللہ چاہتا تو سب کو جہنم میں ڈال دیتے، پوری دنیا کا نقشہ. مجھے رحم آ گیا تو میں نے رسول بھیجا. اب اس سے اندازہ لگاؤ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں، بغض کی حالت میں موت نہیں دی، بلکہ ان پر رحم فرما کر رسول بھیجا. اور اس امت پر رحمت کو نازل فرمانا تھا اور اپنی رحمت کے ذریعے سے اس امت کو، اس دنیا والوں کو، انسانوں کو جہنم سے نجات دینی تھی اور جنت میں ان کو داخل کرنا تھا. لیکن یہ رحمت کس کے واسطے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. تو کتنی بڑی رحمت ہوئی کہ یہ توحید کا عقیدہ ملا. اس توحید کے عقیدے سے یاد رکھنا، میں مختصر میں کہتا ہوں، جب توحید کا عقیدہ نہیں تھا لوگوں کے پاس تو
لوگ بیمار جیسے تھے. بالکل دل بیمار ہو جاتا ہے. دل کبھی نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے. یہ تو مسلمان ہی کا دل مضبوط ہوتا ہے کبھی, لیکن صحیح معنوں میں جب ایمان آ جا رہے ہیں, اللہ اکبر. یہ صحابہ کے زمانے کا نقشہ نہیں کھینچتا, سب جانتے ہیں صحابہ کیسے کوئی تھے. واحد اس بنا پر تو ان کی ایمان مضبوط تھا. ایمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. کیوں؟ ایمان جب صحیح معنوں میں آ جاتا ہے اس کا دل مضبوط بن جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ایمان یعنی اللہ کو ایک ماننا, اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے, اللہ کی قدرت سب سے زیادہ ہے. جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں نفع نقصان ہو وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جب مطلب کہ ایمان ہمارا بن جاتا ہے تو واقعات ہماری بھی قوت ایسی ہو جاتی ہے. پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا فرمایا معلوم؟ یہ توحید کا عقیدہ ایسا ہے جو کمزور کو طاقت والا بنا دیتا ہے. توحید کا عقیدہ بیماروں کو صحت مند بنا دیتا ہے. یہ توحید کا عقیدہ بادشاہوں کے ساتھ کلام کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے. پہلے کسی کی ہمت نہیں تھی بادشاہوں کے ساتھ کلام کرنے کی, ان کے ساتھ سے کھڑے ہونے کی, لیکن صحابہ کے واقعات پڑھے, انہوں نے جب باتیں کی توحید کے بعد بادشاہوں کے سامنے تو بادشاہ تھرا جاتے تھے, بادشاہ حیران ہو جاتے تھے. ایک بات میں مختصر کہوں, جب روم تشریف لے گئے ایک صحابہ کا وفد چھوٹا سا, کچھ صحابہ تھے, ربعی بن عامر تھے, ایسے دوسرے صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ, 5-6 صحابی تھے. بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور کیسا چاہو جلال والا دربار کہ آدمی اندر میں داخل ہو ایسی عظمت ہوتی تھی اس دربار کی کہ دل پہ اثر پڑتا تھا. آدمی خود بخود دب جائے, مرعوب ہو جائے, مغلوب ہو جائے, متاثر ہو جائے, زبان بھی لڑکھڑا جا رہے, پیر لڑکھڑا جا رہے, حواس باختہ ہو جا رہے. اتنا زبردست ان کا دربار ہوتا تھا. اور جب صحابہ مسلمان دربار میں جب داخل ہوتے تھے تو قصداً وہ ایسے فوجیوں کو, سپاہیوں کو لائن میں ہتھیاروں کے ساتھ, سواریوں کے ساتھ کھڑے کرتے تھے تاکہ اس کی شان و شوکت کا اور دبدبہ ان کے دل میں بیٹھ جائے. لیکن صحابہ بے تحاشا دربار میں داخل ہو جاتے تھے, کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے, کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, اور سواری کے اوپر چلے جاتے تھے بادشاہ کے پاس. اور دربان کہتے ارے یہاں اپنی سواری سے اتر جاؤ نا, لیکن آپ نے بلایا, ہمیں ضرورت نہیں ہے. بادشاہ کو کہہ دو سواری لے کر اندر آئیں گے, منظور ہو تو ہم آتے ہیں, اگر آپ کو منظور نہیں ہے سواری کے بغیر تو ہم یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں. 2 ٹوک بات, 4-5, اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہتھیار کے ساتھ. بس اشارہ کافی بادشاہ کا, اگر اتنا اشارہ کرتے ہوئے ٹوٹ پڑو سب کے سب ٹوٹ پڑے, لیکن کوئی پرواہ نہیں. 4-5 صحابی کو کیا وجہ تھی؟ وہی توحید کا عقیدہ تھا, دل مضبوط تھا, اللہ بیٹھا ہوا تھا. وہ جانتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے. کیسا ایمان ہوگا, یہ ہتھیار کچھ نہیں کر سکتے, یہ فوجی کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہمارا مال بیکار نہیں کر سکتے, یہ ہمارا نقصان نہیں کر سکتے جب تک ہمارا اللہ نہیں چاہے گا. اور یہ بادشاہ بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے. ہر ایک کا ایسا ایمان مضبوط تھا. تو آپ بتاؤ کتنے طاقتور تھے صحابہ. 4 صحابی کافی تھے پورے دربار کے لیے. اتنے میں جب آئے نا تو رستم پہلوان جو مشہور تھا, جو 1000 کے لیے کافی ایک, وہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر. یہ سب دیکھ رہا تھا ان کی باتوں کو, ذرا غصے بھی وہ ناراض. صحابہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی, دیکھا تک نہیں. کیا کیا معلوم, وہاں گئے جو کارپیٹ تھی نا وہاں پر نیچا کھاڑا زور سے, اور اپنے گھوڑے کو ڈالتا وہاں پر. ہے کسی کی ہمت بادشاہ کے دربار کی کارپیٹ میں سوراخ کر دو, پھاڑ دو اس کو.
سامنے گھوڑا باندھا وہاں پر، قلعہ نظر نہیں آیا تو وہیں باندھ دیا. بولو پھر نیچے اترے، کیا ہے کام، کیوں آئے تم؟ یہ کہا رستم نے. کیوں آئے؟ کہ دعوت پہنچانا ہے. کون سی دعوت؟ کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ساری دنیا کی پرستش کرتے ہو، بندوں کی پرستش کرتے ہیں. ان لوگوں کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، اپنا بندہ بنا رکھا ہے. یہ سب اللہ کے بندے ہیں، تم بھی اللہ کے بندے ہو. تم نے یہ کیا گل کھلا رکھا ہے پوری دنیا میں. اللہ معبود ہے، اللہ آقا ہے سب سے بڑا، تم نہیں ہو. اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اچھا، جو بات کرنی تھی سب باتیں کی، اور یوں کہا اسلام لے کر ہم آئے ہیں. اسلام کی حقیقت ہم آپ کو سمجھائیں گے، اسلام کے عدل کو ہم سمجھائیں گے کہ اسلام میں کتنا عدل ہے، کتنا انصاف ہے، بے انصافی نہیں ہے. ہر ایک کا حق بیان کیا اسلام کے اندر. اور یہ جو تمہارا دین ہے اس میں بڑی تنگی ہے، اس تنگی سے ہم نکالنا چاہتے ہیں اسلام کے وسعت کی طرح. اور دنیا کی تنگی سے نکلو. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا انسانوں کے لیے بنائی، آسمان زمین چاند سورج انسانوں کے لیے بنایا، سمندر پہاڑ انسان کے لیے بنایا. تم نے تنگ کر دی ہے دنیا کو، تنگ. تنگی سے ہم نکالنے آئے ہیں. اتنے میں اس کو غصہ تو بہت آیا. پہلی مرتبہ اس طرح کسی نے بات کی ہوگی، منہ در منہ اور دو ٹوک بات. غصہ تو بہت آیا. اس نے کیا کہا؟ تم نہیں جانتے یہ میرے سپاہی ہے، ابھی میں حکم دوں تمہارا ٹکا بوٹی کر دیں گے، قیمہ کر دیں گے. 4-5 صحابہ تھے، سب نے ایک دوسرے سے بات. دیکھو ہمارا عقیدہ ہے ہم آخرت میں سب ملنے والے ہیں، اب کسی کو نہ دیکھے، بس ہر ایک اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے تیار. تلوار نکالی اور یوں کہا چلو آؤ سامنے. رستم ہنسنے لگا. میں تو خالی خالی کہتا ہوں اپنی زبان میں تو ایسے مذاق کرتا ہوں، آپ حقیقت سمجھ گئے کہ ہاں صحیح صحیح بات کرنا. 4-5 صحابہ، پورا دربار سپاہیوں سے بڑا ہوا ہے، ہتھیار سے لیس، اور رستم جیسا پہلوان جو ہزار کے لیے کافی ایک. ہنسنے لگا اور یوں کہا کہ مذاق کرنا، حقیقت تھوڑی ہے، آپ حقیقت سمجھے. چلو آپ کا کیا ارادہ ہے بتلاؤ. کہ بس یہ ہم دعوت دینے آئے ہیں. پھر جو ہوا وہ ہوا. خیر یہ تو میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. صحابہ جو پہلے کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے تھے، ان کو معبود سمجھتے تھے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جاوے، چاند سورج سے ڈرتے تھے کہیں ناراض نہ ہو جاوے، پتھروں سے ڈرتے تھے کہیں ناراض نہ ہو جاوے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کہ عقیدہ توحید جب ان کو ملا تو کیسی طاقت عطا فرمائی، پوری دنیا کو مسخر کر دیا، پوری دنیا کے حکومتوں کو جھکا دیا. یہ کیا طاقت تھی؟ وہ توحید کی طاقت تھی. کتنی بڑی رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ بنایا، آپ کی معنی پر، اللہ کی معنی پر. اور یاد رکھنا سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے جس کی بنا پر اس دنیا کا وجود ہوا، اللہ کی معنی پر. اب جس سے بھی ہوئی ہو الگ الگ تعبیر ہے، لیکن یاد رکھنا ایک آیت ہے جو امام مفسر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے غالباً تفسیر بیان فرمائی ہے. کلام مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس کی تفسیر فرماتے ہیں لیعبدون کی یعرفون، میری معرفت کے لیے پیدا کیا، میری پہچان کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں جناتوں کو کہ میں کون ہوں، تاکہ پتہ چلے میری معرفت ہو. لیکن معرفت کس کے واسطے سے ہوئی؟ سب سے بڑی نعمت جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کی وجہ، دنیا کو وجود کی وجہ اللہ کی معرفت. لیکن اللہ کی معرفت کس کے واسطے سے ہوئی؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ. اس سے بڑی کیا رحمت ہو سکتی ہے؟
یہ ہے سب سے بڑی رحمت. اس رحمت کو پہلے نمبر پر گنایا مولانا علی میاں صاحب نے. اب اس کو اگر کوئی کھولے تو یہی تو مقصد ہے پوری دنیا کا، توحید. بس اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اگر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، حدیث میں ہے اگر کوئی اس حالت میں انتقال کر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہرایا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. ذرا پہلے اپنے دل میں جنت کی اہمیت پیدا کرو، عظمت پیدا کرو، اور جہنم کی جو خطرناکی ہے اس کا خوف پیدا کرو. اس کے بعد اس نعمت کا آپ کو پتا چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کیوں؟ جنت ملے گی توحید کے اوپر، جہنم سے نجات ہوگی توحید کے اوپر. یہ سارا مطلب توحید کے اوپر ہے، عقیدہ توحید کے اوپر ہے. اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ہم نے ٹھہرایا، اللہ کسی حال میں معاف نہیں فرمائے گا. اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. معاف نہیں کرے گا شرک کو. اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے. سن لینا میرا لفظ، غیرت والا. اللہ اپنے ساتھ معمولی شرکت کو بھی گوارا نہیں کرتا. یہ غیرت کی علامت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غیرت کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کتنے غیرت والے ہیں کہ ان کی غیرت مثل اور کہاوت کے طور پر دی جاتی ہے کہ غیرت تو سعد کی. یہاں تک کہ ایک بات میں کہوں، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، انہوں نے اگر کسی عورت کو طلاق دی ہو پہلے، اس عورت کے ساتھ بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی نکاح کرنے کی. کیوں معلوم؟ کہ یہ سعد کی مطلقہ ہے. اگر اس کے ساتھ ہم نے نکاح کیا اور سعد کو غیرت آئے گی یہ میری پہلی بیوی تھی اور اس کا یہ شوہر ہے، اس کے ساتھ تنہائی گزارتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قتل کر دے وے سعد. ایسی شہرت تھی سعد کی غیرت. مطلقہ عورت سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا. تو ان کی عورت جو ہو نکاح کے اندر کیسی غیرت ہوگی. اسی لیے تو حضرت سعد نے فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی اجنبی کے ساتھ ملوث دیکھے تو کیا 4 گواہ لے آئے؟ میری غیرت تو اس کو گواہ نہیں کرتی. 4 گواہ لاؤں وہاں تک میں انتظار کروں، میں دیکھتا رہوں. یہ غیرت تھی ان کی. ہاں، قرآن کے خلاف نہیں تھا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی. یاد رکھنا اس بات کو. یہ غیرت تھی، ان کی طبیعت تھی. ہر آدمی اپنی طبیعت سے مغلوب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. تو ان کی یہ غیرت تھی. یا رسول اللہ اگر میں جو اس طرح کسی کو دیکھ لوں دونوں کی گردنیں میں کاٹ دوں اسی وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکم تو اللہ کا یہی ہے، آپ نہیں قتل کر سکتے، آپ کو مقدمہ دائر کرنا پڑے گا. اسلامی حکومت ہے قاضی کی عدالت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ ہے اصل مسئلہ. جیسے آج کل بولتے ہیں نا قاعدہ ہاتھ میں مت لو، یہ مانا. تو حضرت سعد قاعدہ ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، منع کیا قاعدہ ہاتھ میں نہیں لے سکتے. لیکن آج کل کی حکومت، ان کے ماننے والے قاعدہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. سب کو پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ حکومت کی طرف سے عام اجازت ہے، کوئی بات ہمارا بیکار نہیں کرے گا، ہمارا کوئی کیس بھی نہیں چلے گا، اور اگر کیس چلا بھی تو ہم ایسے مطلب کے چھوٹ جائیں گے. ان کو سب کو پتا ہے. یہ ہے اصل ہمارے خلاف سب سازش ہے. لیکن مسلمان ہے کہ سمجھنے کا مجھے بہت افسوس ہے. یہ تو مستقل مضمون ہے الگ. اللہ کرے سمجھ جائے. اب تو سمجھے مسلمان بہت خطرناک حالات ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے رشیا جیسے حالت میں ہو جائے. میرا لفظ سن لو، رشیا میں کیا حالت ہے اللہ نہیں بول سکتا. یہ بیان تو اللہ کا شکر ادا کر کے بیان ہو رہا ہے. اللہ نہیں بول سکتا. قرآن کا دور کی بات. ایک عورت نے 85 سال کی عمر ہوئی تھی، 80 سال کے بعد قرآن دیکھا تھا.
اور جو خوش ہوئی تھی قرآن دیکھ کر، ایسا لگتا تھا کہ مجھے جنت مل گئی، مجھے میری شادی ہو رہی ہے، اتنی خوشی ہوئی تھی جب قرآن نے۔ مسلمانوں ایک بات کہہ دوں، ابھی قرآن کی زیارت ہو سکتی ہے، جو لینا چاہے ہاتھ میں لے سکتا ہے، پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، پڑھو تلاوت کرو، کہیں رشیا جیسا نہ ہو جائے۔ اس وقت تم تلاوت کرنا چاہو گے لیکن کر نہیں سکو گے۔ سن لو میرے الفاظ، ان کی سازشیں یہی ہے، مدارس بند کرو، مساجد بند کرو، تعلیم بند کرو۔ نہیں سمجھتے مسلمان، صبح کوئی بچہ اسکول کے لیے تیار، مدرسے کا وقت، ٹیوشن، مولوی کو بلا لیں گے، اسکول سب کو پتا ہے کیسی پڑھائی ہے، اور مدرسہ پہلے کیسا ماحول تھا، صبح میں ہر بچہ سب سے پہلے ابتدا اپنے دین کی قرآن سے کرتا تھا، کلمے سے کرتا تھا، اور آج سب سے پہلے ابتدا وندے ماترم سے کرتی ہے۔ اللہ کہاں جا رہے ہیں ہمارے بچے؟ آپ کو پتا بھی ہے؟ ذرا بچوں کو پوچھو کہ تمہیں کیوں سکھا دیں؟ اسلام سے دوری ایسی تعلیم ہے، اور یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ منصوبہ ہے واحد اور واحد اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور ایسا نصاب بنا لیا کہ بچہ مشرک اور کافر ہو جائے۔ کیا کرو گے بتاؤ؟ کیا تیاری کی ہم نے اس کی بتاؤ؟ افسوس ہوتا ہے، اچھے اچھے گھرانوں میں نے دیکھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا، 10-15 منٹ ہوئی اور بچہ تیار ہو کر شدھ بدھ میں ان میں نہا دھو کے رکشا اور وان کی انتظار میں کھڑا ہے، اور اتنا بڑا دفتر لے کر اٹھا بھی نہ سکے۔ واللہ یہ معصوم بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کیسی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ کیسا ماحول بدل دیا؟ صبح میں اللہ کا نام لیتا تھا، اب وہ دن میں آئے گا تھک جائے گا، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا ہوم ورک دیں گے کہ وہ مدرسے کی تعلیم، قرآن، کلمے، تعلیم، مسائل وہ پڑھ ہی نہ سکے۔ یہ سازش ہے، لیکن مسلمان ہے کہ غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھی تعلیم ہو میرے بچے کی، چاہے وہاں پر ایسی تعلیم ہے جو اسلام سوچ، بالکل اسلام کے خلاف، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اہمیت آ گئی دنیا کی تعلیم کی، اسلام کی، جنت کی، آخرت کی، اللہ کے رسول کی، کلام مجید کی اہمیت نکل چکی ہے۔ یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے، سن لینا۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، کتنا پڑھتے ہیں روزانہ بتاؤ؟ صرف یاسین پر اکتفا مت کرو۔ یاسین پر تو کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ ایک ثواب کے خاطر، فضیلت کی صورت ہے، اصل تو پورا قرآن کی تلاوت کرو۔ کوئی آج کی یاسین پڑھو صبح میں، پورا دن اچھا لگے گا، برکت ہوگی، سہولت سے روزے ملے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوگی، آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے رکھے ہیں یاسین شریف میں، لیکن قرآن کب پڑھیں گے ہم؟ اس کا حق ہے قرآن کا۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف اگر دعویٰ کیا، ہمارے خلاف حجت بنا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے مسلمانوں۔ رشیا میں 80 سال تک قرآن نہیں دیکھا تھا، تڑپ رہی تھی، بے چین تھی۔ ایک اسٹوڈنٹ عرب کا تھا، وہ بڑھیا کے پاس آیا، کہا ہم چھٹی ہیں، جا رہے ہیں، کچھ کام ہے، کچھ لانا ہے عربستان سے، اور وہ بڑی ایک تمنا ہے، ایک تمنا پوری کر دینا، اب وہاں جاتے ہو کلام مجید لے آنا، میں دیکھو تو صحیح کلام کیسا ہوتا ہے۔ واللہ 80 سال تک قرآن نہیں دیکھا تھا، ابھی بھی موقع ہے مسلمان ذکر کرنے کا، نماز پڑھنے کا، مسجدوں میں، مدارس میں پڑھانے کا، کلام مجید کی تلاوت کا، اذان کا قدر کر لو، ناقدری مت کرو، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو ان ناقدری کی سزا میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اٹھا لے، اس
کسی مسجد میں قرآن نظر نہ آیا, کسی مدرسے میں اگر قرآن نظر نہیں آیا, تڑپیں گے ہم, تڑپیں گے. گھروں میں سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. کیا ہوگا مسلمانوں؟ کہاں سے برکت رحمتیں آئیں گی اللہ کی؟ یہ رشیا کا حال تھا. اسی کے پیچھے پڑ رہے ہیں. تعلیم ہو رہی ہے کس طرح اسلام کو منسوخ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو اپنے قبضے لے رہے ہیں, مسلمان آ رہے ہیں قبضے میں. ہماری بچیاں تو آئی گئی, مجھ سے نہیں بولا جاتا یہ بچیوں کے بارے میں. تو ان کے والی کیسے ہوں گے مجھے تو سمجھ نہیں پڑتی. کہاں گئی غیرت؟ یہ غیرت پر بات چل رہی ہے. ہاں, اچھا سعد کی بات میں سنا رہا تھا, یا رسول اللہ میں کیا گواہوں کا انتظار کروں؟ میں انتظار نہیں کر سکتا, میں تو قتل کر دوں گا دونوں کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے, انہوں نے یوں فرمایا, سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے تھے. آپ کو سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں. یا اللہ کیسے ہوئی اللہ کی. آپ اندازہ لگاؤ, ازواج مطہرات ماں ہے ہماری, لیکن جب پردے کا حکم نازل ہوا کسی صحابی نے نہیں دیکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت معلوم. ایک مختصر واقعہ سنا, ایک دم یاد آ گئی مجھے. ہو سکتا پہلے سنایا تھا, ہو سکتا, لیکن ابھی غیرت کا موقع اس لیے مجھے یاد آیا. آپ کی ایک بیوی تھی ماریا قبطیہ, مصر. مقوقس بادشاہ نے 2 بہنیں ہدیے میں بھیجی تھی, باندیا تھی, پھر آزاد کر دیا, پھر نکاح بھی کر لیا تھا. حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے تھے. ان کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی بھی آئے تھے ماریا کے ساتھ. کاکا بھائی, سب کے کاکا بھائی, جیسے آج کل تمہارا بھائی تھے. بمبئی بھی جاتے ہیں ساتھ میں, احمد آباد بھی جاتے ہیں ساتھ میں, بازار بھی جاتے ہیں ساتھ میں. ماں باپ بھی خوش ہیں, بھائی ہاتھ چلے. ارے جتنے فتنے ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہیں, اکثر مبتلا ہیں اس میں. کیا میں کھولوں کیسے کیسے فتنے ہیں, لیکن آنکھیں نہیں کھلتی. اس نے زنت کون ہے؟ ہاں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے اور ماریا قبطیہ گھر میں اکیلی ہوتی تو یہ بھائی جات کے اندر بھائی, اور ماریا قبطیہ ماں, عظمت دل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی, یہ کیوں جانتے ہیں, لیکن حیا کی بنا پر ایک دم بولتے نہیں تھے. رنجش تھی, رنج تھا. میں جب نہیں ہوتا تب کیوں چاہتے ہیں؟ بس یہ غیرت کی بات ہے. یہ میں غیرت سنا رہا ہوں. غیرت کسے کہتے ہیں؟ کیوں اکیلا ہے وہ اندر؟ انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر, اگرچہ بشر, محمد البشر لا کل بشر هو کالیاقوت بین الحجر. میں نے کہا تھا محمد بشر لا کل بشر, محمد بھی بشر ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. وہ بشر عجیب, اونچے, سب سے اونچے, ان کا دیکھنا بھی عجیب, ہمارا جیسا نہیں. ہم تو سامنے کا دیکھتے تھے, آپ پیچھے کا بھی دیکھتے تھے. آپ جو مصیبتیں فتنے آسمان سے اترتی تھی بارش کے قطرات کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. حدیث میں جب مصیبت بلا اترتی تھی اللہ کے رسول اپنی نظروں سے دیکھتے تھے. آپ کی نظر سب سے نرالی, آپ بشر, نرالے بشر. جیسے یاقوت پتھر ہے, دوسرے بھی پتھر ہے, لیکن یاقوت پتھر بڑا قیمتی پتھر, اس پتھر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ بشر, لیکن ایسے بشر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسے بشر تو تھی نے. تھوڑا شک ہو رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت علی سمجھ گئے, جیسے وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتا چل گیا کہ آپ کو ذرا تکلیف ہوئی. صحابہ تو اشاروں سے سمجھتے. آج
تو साफ कहते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता। कितनी बच्चियों के वालियों को कहा कि आपकी बच्ची कहाँ जाती है, पता है वो क्या कर रहे हैं, जाओ जाओ, तुम्हें बहुत बढ़िया हमारी बच्चों की, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। वाह, तुम्हारी बच्ची ऐसी नहीं, वाह। फिर दिखाते कि देखो ये, अब तो मोबाइल का जमाना है, दिखाते कि लो ये तुम्हारी बच्ची है कि कोई किसी की, ठीक है, चलो बच्ची है नौजवान, भूल हो जाए, ले अब भूल हो जाए, शर्म नहीं आती, मर जा मर, टक्कर में पानी लेकर मौत ना आती हो, फिर भी मर जा। ऐसों की खुदकुशी करनी चाहिए, बेहयाओं को, बेगैरतों को, बेशर्मों को, दय्यूसों को। हदीस में है दय्यूस है, जहन्नमी है ये, हदीस का हुक्म। जो जानता है हमारी बच्चियों ऐसी हैं फिर भी तजाहुल आरिफाना बरतता है, आंख आड़ा कान करता है, वो जहन्नमी है। जानता है फिर भी वो या नहीं जानता, चश्मपोशी करता है, तसम्मु बरतता है, जहन्नमी है, हदीस में है। चाहे तुम लाख तहज्जुद के पाबंद हो, लाख तुम नमाज के पाबंद हो, हर साल हज उम्र करते हो, अल्लाह के रसूल का फैसला है, जहन्नमी है वो। बहुत है ऐसी मिलमत दलीलें। सहाबी के मतलब को कोई पहुंच सकता है? सहाबिया जो नमाज की पाबंद हो, तहज्जुद की पाबंद हो, नफली रोजों की पाबंद हो, सदकात की पाबंद हो, लेकिन इससे तकलीफ होती थी दूसरों को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नमी है। लो बोलो काम आई, लोग बड़े हुस्न ज़न में है, मैं तो बहुत दीनदार, बहुत लोग मुझे तो बड़ा समझते हैं। अच्छा, अरे जाओ, कैसी बात करते हो, दय्यूस कहां? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर रंजिश के आसार देखे। हज़रत अली सहाबा तो इशारों से करते थे। हाँ, यहाँ से बात चली। हमारे आजकल के लोग साफ बताते फिर भी नहीं समझते, फिर भी तालीम नहीं छुड़वाते। पता है मेरी बच्ची क्या गोरख गंदी करती है कॉलेज में, फिर भी नहीं छुड़वाते। ट्यूशन में क्या करती है सब पता है। मैं क्या आपको बताऊं, व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे न्यूज आते हैं, वो इसलिए देते हैं, बात उलमा भी देते हैं कि देखो बयान करो, लोगों को कहो हमारी बच्चियां कहां जा रही है। ऐसी ऐसी बढ़ती तस्वीरों, बढ़ते सब हालात आजकल के और मुर्गे वाले। अभी भी बात मेरे ऊपर कितने ऐसे आए जैसे कि जो मैंने कहा कि क्यों बेचते होंगे, ऐसे ही दिन पर छलनी हो गया है और ज्यादा छलनी। हाँ, तो समझ गए हज़रत अली, या रसूल अल्लाह आप इजाजत देते हो, गर्दन उड़ा दो इसकी। अल्लाह के रसूल साहब कुछ नहीं बोले, ये न बोलना इजाजत क्या नहीं। याद रखना, अल्लाह के रसूल साहब का सुकूत भी हुक्म है। फरमाया मुझे तकलीफ है इससे। हज़रत अली समझदार थे। अच्छा, अल्लाह के रसूल को तकलीफ देते हो, इसका जीने का हक नहीं है। अब जरा समझो, हमारी तरफ से अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ होती, तो हमें जीने का हक है। तो ये न जीने देने, आराम और राहत और ऐश से, सुकून से जीने देते हैं हुकूमत वाले, क्यों नहीं जीने देते? कभी सोचा कभी क्यों नहीं जीने देते? अल्लाह ने मुसल्लत किया है। मेरे रसूल को तकलीफ दे रहे हो, अल्लाह को तकलीफ देने वाले बहुत हैं, लेकिन अल्लाह अपनी तकलीफ को माफ कर देता है, लेकिन रसूल की तकलीफ को अल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये महबूब है, अपने लाडले हैं। किताबों में बात लिखी है कि शेरनी को कोई छेड़ेगा तो बाज मरतबा वो छोड़ देगी, तवज्जो भी नहीं करेगी, लेकिन बच्चे को छेड़ के देखें फाड़ खाएगी।
برداشت نہیں کر سکتی شیرنی اپنے بچے کی تکلیف، تو یہ تو لاڈلے ہیں ہمارے آقا، ان کی تکلیف اللہ نہیں برداشت کرتے، فوراً سزا، پکا، گرفت، مواخذہ۔ کتنی تکلیف دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھو تو فیصلے بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ حضرت علی نے تلوار لے کر گیا، یا اللہ، صحابہ کا جذبہ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بیان کرتا کیسا جذبہ تھا۔ جمعہ کو بات آئی تھی ایک دم سے صحابہ کے جذبے پر، تو اسی میں 20-25 منٹ ہو گئی۔ صحابہ کا جذبہ کیسا تھا؟ ماننے کا، تسلیم کا، سنتوں پر عمل کرنے کا، حکم کو بچا لانے کا، کچھ نہیں دیکھتے تھے دنیا کا نقصان۔ بچہ ناراض ہو گیا، ماں باپ ناراض ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ ناراض نہ ہو، میرا رسول ناراض نہ ہو، یہ تھا جذبہ۔ اور آج ہمارا زمان ناراض نہ ہو، دوست ناراض نہ ہو، میری بیوی ناراض نہ ہو، بال بچے نہ، میرا نفس ناراض نہ ہو، سب کرتے ہیں چاہے اللہ رسول ناراض ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت علی گئے تلوار لے کر، وہ بیٹھے، وہ سمجھ گئے کہ مجھے قتل کرنے آئے، وہ سمجھ گئے کہ ان کو میرے اوپر شبہ ہے، تو ایزار کھول کے دکھا دیا حضرت علی کے ساتھ۔ حدیث ہے، اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں، مجھے تو ایسی بات سنانا شرم نہیں آتی، آپ تو کتنے تو نہیں سنائیں گے تو آپ کو سنائے گا کون؟ ہر ایک شرمائے گا تو پھر ایسی حدیثیں کب آئے گی آپ کے سامنے؟ ایزار کھول دکھا دیا، شرمگاہ تھی نہیں، کٹی ہوئی تھی، مجبور تھے حدیث میں۔ حضرت علی فوراً مسکرائے، واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، کیوں علی؟ اب تو قتل کرنے گئے تھے، واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ وہ ہے ہی نہیں، تو آپ کیوں شک کرتے؟ اچھا تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، چلو نہ رہے پاس نہ بچے پاس، وہ نہیں ادا کیا، سمجھ میں نہیں، اب شکل نہیں ہے، یہ تھی کیا ہے، کیا رہتا ایسا؟ کیا میں بتاؤں آپ کو، صرف ایسا تھوڑی کہ ہماری بہنوں کے ساتھ، ارے بیویوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب نہیں ہوتی، حرام ہے۔ دیور ہے تو کیا ہے، چچا جات بھائی ہے تو کیا ہے، اس کو ملا لیتے ہیں، گردن گلے لگاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، گوسا دیتے ہیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ حرام ہے۔ پھر کہاں سے رحمت نازل ہو ایسے گھروں میں؟ معلوم نہیں، مجھے تو شرم، مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے۔ نوجوان بیوی ہے 30-35 سال کی اور 20 سال کا نوجوان، ہمارا بیٹا ہو، بیٹا بے شرم بے حیا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان سے زیادہ غیرت میرے اندر، آگے فرمایا مجھ سے زیادہ غیرت اللہ کوئی گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت غالب ہے، اس لیے پکڑ نہیں ہوتی۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ رحمتی سبقت علاقت ابھی، یہ پہلے سے لکھ دیا، دنیا کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ وہ رحمتی وسعت کل شیء، یہ رحمت، تب تو نبی بھی ایسا کیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیچ میں بات آ گئی، اللہ کی جو غیرت ہے سب معاف کر دے گی گناہوں کو، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، اتنا غیرت والا ہے۔ شرک کا مطلب سمجھے، میں مثال سے سمجھا، شرک کا مطلب ایک ڈاکٹر تھے بہت بڑے سرجن، انہوں نے کہا مفتی صاحب کوئی نصیحت کرو مجھے۔ میں نے کہا کتنی دیر؟ لیکن 5 منٹ۔ اب اپنے کئی دوسری باتیں تھوڑی میں سناؤں، یہ جو بنیادی بات ہے وہ میں نے سنا دی۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک بات کی، اب جتنے اخلاق والے میں نے دیکھے بڑے اونچے اخلاق کے،
اسلام میں جو اخلاق ہے وہی اخلاق آپ کے اندر ہے. آپ کے اندر نرمی ہے, آپ کے اندر رحمت ہے, آپ کے اندر شفقت ہے, آپ ہمدرد ہو, آپ بہت اچھی بات کرتے ہو, آپ غصے نہیں ہوتے ہو. بڑے اونچے اخلاق ہیں, لیکن پھر بھی یہ سب اخلاق اللہ کے یہاں قبول نہیں. ایک بات آپ کے اندر نہیں ہے, وہ کون سی؟ آپ کی زندگی میں شرک ہے. اس کو اللہ معاف نہیں کرتا, چاہے کہ دنیا مجھے اخلاق کیوں نہ ہو, لیکن اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. معاف فرمانا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا نصیحت کا, تو میں صاف صاف آپ سے بات کہتا ہوں, مرنے کے بعد آپ کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے, ہمیشہ آپ سے اللہ ناراض ہوگا, آپ کی بخشش نہیں ہوگی. کیوں معلوم؟ اب میں نے مثال دی, ان کو نہ سمجھ آیا, میں کہوں ان سے میں نے کہا چلو ایک مثال آپ مجھے کہنا, جواب دینا. آپ کی بیوی ہے, پہلے میں نے ایک سال کی مثال دی کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. وہ بیوی آپ کے ساتھ 364 دن اور 65واں جو دن ہے اس میں سے صرف گھنٹے میں سے 5 منٹ غیر کے ساتھ بیٹھتی ہے, مزاق کرتی ہے, پیار کرتی ہے, آپ کی طبیعت کے خلاف. تو 364 دن اور 65واں دن میں صرف 5 منٹ دوسرے کے ساتھ تھوڑی محبت کی باتیں کرتی ہے, پیار کرتی ہے, بوسو کنار کرتی ہے, اور آپ اس کو دیکھتے ہو. حالانکہ آپ کے ساتھ محبت تو 364 دن تک ہے, آپ کی وہ قربینا ہے, قربان ہے, تو وہ 5 منٹ صرف دوسرے کو شریک کرتی ہیں آپ کی محبت میں. 5 منٹ کی شرکت کو آپ معاف کرو گے, اور آپ یوں کہو گے 364 دن تو میرے ساتھ آ جائیں, 5 منٹ کوئی غلط کی بات نہیں. لیکن نہیں ملتی اس بات, یہ کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتا. پھر میں نے کہا چلو یہ بیوی 50 سال تک آپ کے ساتھ رہی, صرف 5 منٹ غیر کے ساتھ آپ نے دیکھا, شرکت کر دی آپ کے ساتھ, معاف کرو گے؟ ٹھیک ہے نا. تو سنو, اللہ بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک 5 منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں کرتا, چاہے 50 سال تک تمہارے اخلاق اچھے کیوں نہ ہو, 50 سال تک تم نے مخلوق کی خدمت کی, 50 سال تک تم نے رحمت اور شفقت اور ہمدردی کی, تم نے سب کچھ ان کو کر دیا, لیکن شرکت کی اللہ سب کو پانی پھیر دے گا اور معاف نہیں کرے گا. آپ بھی ایسی بیوی کو 5 منٹ دوسرے کے ساتھ اگر اس طرح ملوث ہوتی ہے, جدا کر لیتے ہو, طلاق دے لیتے ہو, تو اللہ بھی طلاق دے دے گا, اپنے سے جدا کر دے گا, اپنی رحمت سے جدا کر دے گا, اپنی رحمت سے جدا کر کے لعنت کی جگہ جہنم میں ڈال دے گا. سب معاف. نماز نہیں پڑھی وہ بھی معاف, آپ نے گناہ کیے, چوری کی, ڈاکہ زنی کی, زنا کیا, سود لیا, سب معاف. لیکن یہ معاف نہیں ہوگا. میں نے یہ بھی کہا آپ کی بیوی اگر آپ کے ساتھ لڑتی رہتی ہے, جھگڑتی رہتی ہے, آپ معاف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ہم معاف کرتا ہوں, لیکن وہ 5 منٹ وہ معاف نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اللہ سب معاف کر دے گا گناہ, لیکن یہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کی غیرت سب سے زیادہ ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رحمت کہ جو شرک تھا, پوری دنیا مشرک تھی, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. جو پتھر اچھا لگا معبود بنا لیا, اور ہر چیز سے ڈرتے تھے, ہر جانور کو معبود بنا لیا, انسانوں کو معبود بنا لیا. کتنی بڑی رحمت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچا لیا, عقیدہ توحید دیا. اس سے بڑی رحمت کہاں ہو سکتی ہے؟ میں صحیح معنی میں بیان نہیں کر سکا تھی. تو کوئی معمولی نعمت ہے, معمولی رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے, اس عقیدہ توحید کو اللہ ہمیں پکا واحد بنا دے, ہماری اولاد کو بھی پکا واحد اور مسلمان بنا دے, اور ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے, اور اللہ کرے سارے مسلمانوں کا اسلام و ایمان اللہ کرے مضبوط ہو جائے. ارتداد سے اللہ بچا لے, حالات بڑے خراب ہیں. ہماری نسل کی حفاظت کرنا, نسل ہاتھ سے نکل چکی ہے. سن لو, اگر آپ حسن زن میں ہو تو مت رہنا, نکل چکی ہے ہاتھ سے. کچھ کہو تو صحیح بھی نہ ہو, تو جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں, اپنا ہی کریں گے. ارے بچیوں کو بولو تو صحیح کچھ, یہ میں چلی. نوجوان لڑکیاں کیسے دھندے ہیں آج, ماں کچھ کہہ نہیں سکتی, باپ کچھ کہہ نہیں سکتا, ٹیچر کچھ کہہ نہیں سکتا, استاد کچھ کہہ نہیں سکتا, ہاتھ سے نکل چکی ہے. ایسے
ایسے وقت میں اگر ہم نے فکر ایک ہی بس رستہ ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم توبہ کریں۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، معمولی مت سمجھنا اس بات کو، ہمارا قصور ہے۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، گھر میں اگر کچھ ہوتا ہے میں اللہ سے کہتا ہوں یہ میرے گناہوں کی نوبت ہے، اللہ معاف فرما مجھے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ بچہ پریشان کرتا ہو، دھمال بہت کرتا ہو، طوفان، میں یوں کہتا ہوں یہ اللہ میرے گناہوں کی نوبت ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ میرے گناہوں کا اثر بچوں پر پڑ رہا ہے، گھر میں پڑ رہا ہے، کوئی بیماری پریشانی آئی فوراً الحمدللہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے گناہوں کی نوبت ہے، اللہ معاف فرما۔ یہ بہت ضروری ہے، معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کو مناؤ۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے بچوں کی تربیت کا۔ ہمیں صحیح توفیق نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے، تو اللہ توفیق اس وقت دے گا ہم